پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو. اور یہاں شکار سے مراد کس چیز کا شکار ہے؟ خشکی کا شکار، کیونکہ پیچھے جس شکار سے منع کیا گیا تھا اسی کی طرف اشارہ ہے. تو مراد ہے یہاں وہ حیوان جو خشکی پہ رہتا ہو، جو کھایا جاتا ہو اور جو وحشی بھی ہو. الحیوان البری، بری کس کو کہتے ہیں؟ جو خشکی پہ رہتا ہو. بری بحری سنا ہوگا نا، بحری جہاز اور بری. المأکول جو کھایا جاتا ہو، المتوحش وحشی ہو. 4 لفظ ہیں. اب اردو میں بہت لمبا جملہ مجھے بولنا پڑتا ہے. وہ حیوان جو خشکی پر رہتا ہو، جو کھایا جاتا ہو اور جو وحشی بھی ہو. الحیوان البری المأکول المتوحش، 4 لفظ یاد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان ہونا ضروری. اب پتھر لکڑی کا شکار نہیں ہے. دوسرا بری، بری کا کیا مطلب ہے؟ خشکی کا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ سمندر کا شکار حلال ہے، یعنی احرام کی حالت کی بات ہو رہی نا یہاں. اچھا، پھر المأکول جو کھایا جاتا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں اگر احرام کی حالت میں کوئی شخص کبے کا، چوہے کا، کتے کا، سانپ کا شکار کرتا ہے، شکار سے مطلب ہے کہ ان کو مارتا ہے، لا تقتلوا کی بات ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کی اجازت ہے. تو یہاں کس جانور کے مارنے کی ممانعت ہے؟ جو کھایا جاتا ہو. اسی طرح شیر چیتا، اگر حاجیوں کا قافلہ کسی ایسی جگہ رکا ہے جہاں قریب کوئی شیر ہے یا کچھ، تو ایسی حالت میں وہ مار سکتے ہیں شیر کو، چاہے وہ حالت احرام میں. کوئی اذیت دینے والی چیز بلا وجہ مارنا کسی بھی جانور کو منع. وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور متوحش یعنی بھیڑ بکری کی طرف اشارہ نہیں، کیونکہ حالت احرام میں بھیڑ بکری ذبح کر سکتے کہ نہیں؟ مرغی نہیں ذبح کر سکتے، تو حاجی کیا کھائیں گے؟ یہاں متوحش کی بات ہو رہی ہے، وحشی جانور کی بات ہو رہی ہے، جیسے نیل گائے وغیرہ یا ہرن یا مرغابی، جن چیزوں کا شکار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو عام روز مرہ کی چیزیں ہیں، جیسے سفر میں اگر حاجی ساتھ بکریاں لے جا رہے ہیں اور وہ اس لیے لے جا رہے ہیں کہ وہ راستے میں کھائیں، وہ حرم کی نیت سے نہیں، تو وہ ذبح کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، یعنی ایسے صید سے مراد یہاں جانور. وَأَنْتُمْ حُرُمْ، حالانکہ تم احرام کی حالت میں ہو. حرم کے 2 معنی، حالت احرام یعنی وہ لباس پہنا ہوا اور نیت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا حرم مکی میں یا حدود حرم کے اندر. حرم سے مراد حدود حرم کے اندر، اور دوسرے حالت احرام میں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ حالت احرام میں ہیں لیکن ابھی حدود کے اندر داخل نہیں ہوئے، آپ نے نیت کر لی. بعض اوقات جہاز میں آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے تو کیا کرتے ہیں؟ احتیاطاً پہلے سے، حالانکہ جب حدود آئے تو پھر ہی کرتے ہیں نا. لیکن اسی طرح یہ ہے کہ منا میں آپ تحلل اول جب کر لیتے ہیں، تحلل ثانی نہیں ہو تب بھی حالت احرام ہے. تو کیا ہو، حالت احرام میں تم شکار نہ کرو، سمپلی یہ مانا. ومن قتلہ منکم، اور جس نے اس کو قتل کر دیا تم میں سے. تم کون؟ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان میں سے جو احرام کی حالت میں ہیں، حاجی یا عمرے کے کرنے والے. متعمدن، جان بوجھ کر. جان بوجھ کر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی انٹینشن کے ساتھ. ایک ہوتا نا بھول جانا کہ اوہ میں تو احرام میں تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. یا یہ ہے کہ انسان کسی اور چیز کی طرف کچھ پھینک رہا تھا، وہ لگ گیا کسی شکار کو، وہ تو خطا ہے نا. تو خطا کی بات تو اور ہے، لیکن جان بوجھ کر نیت اور ارادے سے اس نے شکار کیا. فجزاء، تو بدلہ ہے. مثل، مانند، ما قتل، جو اس نے قتل کیا. من النعم، مویشی جانوروں میں سے. یعنی پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا. کس طرح؟ اسی کے بدلے کا مویشی جانور صدقہ کر کے. مویشی جانور کون کون سے؟ نعم کون کون سے؟ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ. یعنی اگر کسی نے ایسا جانور ذبح کیا جو اونٹ برابر ہے قیمت میں یا سائز میں، تو اس کو اونٹ ذبح کرنا ہوگا، اونٹ دینا ہوگا صدقے میں. اور اگر کسی نے اس سے کم تر کیا ہے
تو کم، یعنی جس درجے کا شکار ہے اسی درجے کا کفارہ ہے، برابر کا. یحکم بہ، جس کا فیصلہ کریں گے. ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کفارے کی طرف، فدیے کی طرف. زوا عدل، زوا جو ہے نا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. زوا دو، عدل عدل والے، دو عدل والے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین پر عمل کرنے والے ہوں. زوا عدل سے مراد یہاں دیندار لوگ. ان کی شرط کیا ہے؟ نمبر 1 فرائض ادا کرنے والے ہوں. زوا عدل میں نمبر 1 فرائض ادا کرنے والے ہوں، جیسے نماز روزے کے پابند ہوں. نمبر 2 کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں. نمبر 3 صغیرہ پہ اصرار کرنے والے نہ ہوں. اور نمبر 4 بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کرنے والے ہوں، بندوں کے حقوق بھی دینے والے ہوں. عدل کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا. تو زوا عدل کیا ہوا؟ سب کے حق ادا کرنے والے، سب کا خیال رکھنے والے، انصاف پسند لوگ، اپنی ذات میں بھی عدل و انصاف اور دوسروں کے ساتھ بھی. تو ایسے دو عدل والے یعنی اچھے سمجھدار معتبر لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس کا فدیہ کیا ہو. منکم، تم میں سے، یعنی مومنوں میں سے. منکم کی شرط لگا دی گئی یا منکم کی قید ہے، مراد ہے مومن. ہدین، ہدی کیا ہوتا ہے؟ قربانی. کون سی؟ جو حرم بھیجی جائے، چاہے وہ باہر سے حرم ٹرانسپورٹ کی جائے یا پھر حرم کے اندر ہی خریدی جائے. بالغ الکعبہ، کعبہ پہنچنے والی، یعنی کعبہ پہنچائی جانے والی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدی وہ جانور ہوتا ہے جو کہاں ذبح ہوتا ہے؟ حرم کی حدود میں، حرم کے اندر، یعنی مکہ لے جایا جائے گا اور وہاں کے فقراء کو وہ کھانا کھلایا جائے گا. او یا، اب یہ یہاں یا کس کے لیے ہے؟ یعنی آپشن دی جا رہی، دوسری آپشن، چوائس. یا یعنی یا یہ کر لو، یا کفارتن، کفارہ ہے. کفارہ کس سے ہے؟ کفر سے. کفر کس کو کہتے ہیں؟ ستر، چھپانا. کفارہ کیا چھپاتا ہے؟ گناہ چھپاتا ہے. گناہ انسان کے اندر گلٹ پیدا کرتا ہے. جس چیز کی گلٹ دل میں آ جائے وہ کہاں نظر آنے لگتی ہے؟ چہرے پر، اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پہ گلٹ نمایاں ہونے لگتی. تو اس گلٹ سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ صدقہ کرے. کتنا کرے؟ جتنا جرم کیا اس کے برابر کرے. جب وہ یہ کر چکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ریلیوڈ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک ریلیف آ جاتا ہے اور پھر وہ پرسکون ہو جاتا ہے. یہ کفارے کی حکمت ہے، وزڈم ہے، اس کے پیچھے معنی نہیں ہے سارا. تو یہاں پر کیا کہا؟ کفارتن، طعام، کھانا، مساکینہ، مسکینوں کا. مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. کتنے مسکین؟ یہاں تو کوئی نہیں بیان کیا گیا کتنے مسکین، یعنی اس قربانی سے جتنے لوگوں کو کھلایا جا سکے، اس جانور سے جس کا فدیہ دینا ہے، جتنے لوگوں کا پیٹ بھرے اتنے لوگوں کو پھر کوئی اور کھانا کھلا دیا جائے. نہیں سمجھ آئی؟ طعام مساکینہ، مساکین کا کھانا یعنی شکار کی قیمت کے برابر کھانا کھلایا جائے. صرف پیسہ دینا نہیں، راشن یا کھانا. او عدل ذالک، یا اس کے برابر. اس کس کے؟ کھانے کے برابر. سیامن، روزے، یعنی اس کھانے سے جتنے دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے اتنے روزے. ٹھیک، امتحان تھا نا، فیل ہوئے تو پھر جرمانہ تو ہونا ہی ہے. یہ جرمانہ ہے اصل میں، فائن. اچھا، لیذوقا، یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں تاکہ وہ چکھے کیا؟ وبال امرہ، اپنے کیے کا وبال، تاکہ وہ وبال بھگتے. وبال کس کو کہتے ہیں؟ سزا، فائن، یعنی اپنے انجام کو پہنچے. امرہ یعنی اپنا حال یا اپنا جو معاملہ ہے اس کا. عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے جو پہلے ہو چکا. کیا مطلب؟ یعنی حرمت سے پہلے، اس حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ بھی ہو گیا وہ کیا ہوا؟ معاف ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا کہ جب کوئی حکم آتا تھا تو وہ فوراً سوچے یہ ہم کر چکے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا. آپ کے ساتھ تو نہیں کبھی ہوا کہ جب قرآن کا کوئی حکم سنتے یا پڑھتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہو اوہو یہ تو مجھ سے بھی ہو چکا، اب کیا ہو؟ دیکھیے قرآن ہم سب کو آئینہ دکھاتا ہے نا.
ضروری نہیں کہ نعوذ باللہ جو بات آ رہی ہے وہ سب ہم مجرم ہیں اور وہ غلطیاں کریں، لیکن کوئی آیت کسی سے متعلق ہو سکتی، کوئی کسی سے متعلق، اور اس کو کبھی بھی آپ پرسنلی نہ لیا کریں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کے منہ سے اس طرح نکلوا دیتا ہے کہ وہ ساری ہم پہ پٹا رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ معاملہ کیا ہے. تو ایسی صورت میں ہونا کیا چاہیے کہ انسان آئینہ دیکھتا چلا جائے. جب کوئی حکم اترتا تھا تو صحابہ کرام ایک دم فکر کرتے تھے، یہ تو ہم کر چکے، اب ہمارا کیا ہوگا، اب پچھلی غلطیوں کا کیا ہوگا، جو پہلے ہو چکا، آئندہ نہ کرنا، پچھلا معاف ہو جائے گا، پچھلے پہ توبہ کر لو، کفارہ دے دو، فدیہ دے دو، بس. عفا اللہ عما سلف. اور یہ جو عفو ہے نا، یہ بہت پیاری بات ہے. عفو کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا. کیا؟ ہاں ذرا سوچے گناہ پہ نہ پکڑنا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے آتا نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ٹھیک ہے، تو عدم مؤاخذہ جو ہے یہ کیا ہے؟ عفو، معاف کرنا. تو جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. ومن عادہ، اور جو اعادہ کرے گا. عادہ کا کیا مطلب ہے؟ لوٹے گا. اس حکم کے بعد، یہ بات سمجھ آنے کے بعد اگر کوئی پھر ایسے کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا. انتقام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گناہ پہ پکڑنا، بدلہ لینا. واللہ عزیز، اور اللہ زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سخت حکم کیوں ہے؟ یعنی جو شکار پکڑے گا حالت احرام میں، اللہ اس کو پکڑے گا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شکار ہی ہے نا، لیکن وہ جانور جو اللہ نے حلال کیا ہے، جیسے روزے میں حلال چیز نہیں کھا سکتے، اسی طرح احرام کی حالت میں شکار نہیں پکڑ سکتے، خواہ وہ حلال ہے اس کا پکڑنا یہ جائز ہے. پیچھے کیا کہا تھا؟ کھاؤ شکار، اور یہاں نہیں کھا سکتے، نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، ایک بس حد ہے، ضروری نہیں کہ اس میں کوئی نقصان ہے. لیکن حکمت یہ سمجھ آتی ہے، وہ کیا کہ جب انسان ایک خاص یونیفارم میں آ جاتا ہے تو اس کی کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی، اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہوتی. یونیفارم کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے نا، تو احرام کے کپڑے کی کوئی رسپیکٹ ہے یا نہیں؟ ہے نا. کہ ایک شخص احرام پہنے ہوئے ہو اور وہ شکار کے پیچھے بھاگ رہا، وہ لگے گا کیسے؟ احرام پہنے ہوئے شخص سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے؟ وہ متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف. اور شکار کیا ہے؟ لہو، کھیل کود ہے. کھیل بھی ہے نا. شکار دو وجہ سے کیا جاتا ہے. نمبر ایک، کچھ لوگ صرف شکار کرتے، کھانے پینے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، صرف شوق، صرف ایک گیم. ان کے نزدیک شکار ایک تفریح ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، بس اس کو کھانے پینے سے کوئی شوق نہیں. نمبر دو، ضرورت. اب آپ دیکھیے کہ عرب جو تھے وہ شکار کے بے حد شوقین تھے، اور کوئی بھی شخص جو شکار کا شوقین ہو، جب اس کو شکار نظر آ جائے تو وہ بھول جاتا ہے کس کو؟ گرمی ہے کہ سردی ہے، کہ اس نے پہنا ہوا کیا ہے، کہ اس کا حال کیا ہے، اور جگہ کون سی ہے، اور لوگ کون ہے. اس کو آپ شاید نہ سمجھ سکیں کیونکہ آپ میں سے کسی کو ہو سکتا ہے شکار کا کوئی شوق نہ ہو یا نہ رہا. لیکن اگر جانوروں کے شکار کا شوق نہیں بھی تو کچھ اور چیزوں کے شکار کا شوق ہو سکتا ہے. ہر انسان کی کچھ ہابیز ہوتی ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کے کرنے کا آپ کو شوق ہو، یعنی جو آپ کا ایک امبیشن ہو، کریز ہو جس چیز کا، آپ کو چاہت ہو جس چیز کی آپ کو. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ مثلا بعض لوگ کمپیوٹر سے کیا ہوتے ہیں؟ ایڈکٹڈ ہوتے. کمپیوٹر ان کے سامنے آ جائے وہ بھول جاتے ہیں کس کو؟ ہر چیز کو بھول جائے، کھانا پینا ہر چیز بھول جاتے ہیں. گھنٹوں بٹھائے رکھو آپ انہیں، کچھ نہیں مانگیں گے آپ سے. کچھ لوگ ٹیلی ویژن کے ایڈکٹ ہوتے ہیں. پیچھے ایڈکشن کی بات ہے نا، اس کے فوراً بعد شکار کی، کیونکہ شکار بھی ایک کائنڈ آف ایڈکشن ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کوئی کھیل اچھی لگتی ہے. اب تو وہ ڈیجیٹل گیمز ہیں، اور وہ نہیں پرواہ کرتے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، مسجد ہے کہ گھر ہے کہ گاڑی ہے کہ کہاں اور کہاں نہیں. جہاں ان کو دیکھو وہ ٹک ٹک کر رہے ہوں گے ہر جگہ.
جیب سے موبائل نکالا اور کھیلنے بیٹھ گئے. کچھ لوگوں کو فون کی عادت ہوتی ہے، وہ جہاں فون دیکھ لیں، چاہے اپنا گھر ہو یا کسی کا، ان کا نشہ ہی نہیں پورا ہوتا جب تک فون نہ کر لیں. یعنی کہ مختلف. اب آپ میں سے اگر کسی کو تو معاف کر دیجیے مجھے، میرا کوئی مقصد نہیں کسی کی ذات پہ بات کرنے کا، لیکن سمجھانا مطلوب ہے کہ یہ اتنی بڑی بات کس لیے کی جا رہی ہے، اتنی سختی سے کیوں روکا جا رہا ہے نا، کہ جو نہیں باز آیا اس سے اللہ انتقام لے گا. حالانکہ شکار ہے، حلال جائز کام ہے جو صرف احرام کے احترام میں منع کیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان جب ایک خاص یونیفارم میں ہوتا ہے، ایک خاص مشن پہ ہوتا ہے، تو اس کے رویے سے، اس حالت سے، اس مقصد کا جو شوق ہے وہ عیاں ہونا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے بعض لوگ حجاب پہن کے سڑکوں پہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ بھاگنے دوڑنے کی عادت ہوتی ہے، تو ان کو بھول جاتا ہے کہ وہ اب ایک خاص لباس میں ہے اور اس لباس کا ایک احترام ہے، وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو. اب ان کو ذرا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. کہ جب آپ عام لوگوں کے لباس میں تو کوئی آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ حجاب پہنے ہوئے اور اپنے بچوں پہ سڑک پہ کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں اور ساتھ سے نان مسلم گزر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ یہ ایک مسلم لیڈی ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتی. وہ 1 منٹ میں آپ کے اسلام کا نقشہ لے کے چلا جائے گا، آپ کی تبلیغ ہو جائے گی. وہیں آپ عبایا پہن کے واک تو کر لیں مگر جاگنگ سے پرہیز کریں کہ بہرحال اس میں فرق ہو جاتا ہے. دیکھیے جگہ جگہ کا بھی فرق ہو جائے گا. یہاں اسی لیے حالت احرام 2 طرح ہے، ایک جگہ بھی ہے اور ایک لباس بھی ہے. تو صرف لباس نہیں، جگہ کا بھی ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سب لیڈیز ہیں اور کھیل کود ہے تو کھیل بھی سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کہ ایک دفعہ حجاب پہن لیا کھیلنا منع ہو گیا، لیکن اب پھر وہ سڑکوں پہ بھاگنا دوڑنا جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا. اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ دوسرا ہے حدود حرم، خاص باؤنڈریز. اور یہ ساری ایک ٹریننگ ہے کہ مومن اس کی کچھ حدود ہیں. یہ حصی باؤنڈریز ہے نا. حصی کا کیا مطلب؟ وہ لائن لگا دی گئی، نظر آ رہی ہیں آپ کو، لباس نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ باؤنڈریز حصی نہیں، مانوی ہیں. کچھ لمیٹیشنز ہیں آپ کی، تو ان لمیٹیشنز میں آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے ان کا، کہ یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب نہیں جانا، ان کو توڑنا نہیں. پیچھے جو گزرا ہے فمن اعتدی، یہ حدیں توڑنے کی بات ہے. تو پھر یہاں بھی جو حدیں توڑے گا اللہ اس سے انتقام لے گا، اللہ اس کو پکڑے گا. یعنی سیلف کنٹرول کی ٹریننگ ہے کہ چیز سامنے رکھی ہے، لیکن آپ کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہے کہ کوئی آپ کو کتنا بھی لالچ دے آپ اس کے قریب جانے والے نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے رب کو پسند نہیں. تو جب ایک بات فیصلہ ہوگی تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ مومن کی زندگی باصول زندگی ہوتی ہے، ایک ڈسپلن کی زندگی ہوتی، اور کچھ حدود پر رکنے کی زندگی ہے. نماز ڈسپلن سکھاتی ہے، حرم کا سفر ڈسپلن سکھاتا ہے، لباس آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. تو یہ اسلامک ویلیوز ہیں. ان ویلیوز کو آنر دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ مسلمان کی پہچان ہے.